بریکنگ نیوز آپ کو دیں، چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ لیک الرحمان سے مزید جانیں گے۔ لیک بتائے گا بیان سے متعلق۔ جی خالد، چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ ای کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چینی تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنے پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح ہے اور وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ چین پاکستان کا عالی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ فیصلہ ہے۔ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر انہوں نے چین کی قیادت سے اظہار تشکر بھی کیا اور کہا کہ پاکستانی فوج انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ جی خالد۔ لیک الرحمان ساتھ ہی رہے گا۔ اہم خبر آپ کو دیں، چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے، وانگ ای کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے اور اپنے بیان میں وانگ ای کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس کا بیان ہے اور دس شوز لاٹ آف ٹرسٹ ان ناٹ اونلی ان پاکستان فوج ملٹری کے اوپر بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، کیونکہ اس ملاقات کے بعد دے ریئلائز کہ پاکستان نے جس طریقے سے مارکہ حق میں انڈیا کے اتنی بڑی فوج کے کو ایک بالکل شکست پاش دی ہے، ان کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا ہے اور اس سے ان چائنا کی فوج کا بھی اور ایئر پاور کا بہت امیج بلڈ ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ چائنا پاکستان دوستی کی محافظ امین کہ یہ اس سے اور زیادہ امیج بلڈ ہوتا ہے پاکستان کا اور چائنا کا اور چائنا کی ایئر فورس کا، چائنا کی ملٹری پاور کا۔ آئی تھنک یہ بیان سے بہت چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ چائنا کی ملٹری کتنا زیادہ پاکستان کی فوج کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، چائنا کی حکومت جو ہماری قوم پہ کتنا ٹرسٹ کرتی ہے، ملٹری ٹو ملٹری، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ٹرسٹ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے ڈیولپ ہوا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور آئی تھنک یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے اور وہ کہ ہمیشہ ہر ایک لیڈر چائنا کا اور ان کی ملٹری ایک یہاں کے ایئر چیف بھی ان کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی جب انہوں نے ایئر ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کیا کہ دے شو لاٹ آف کانفیڈینس، لاٹ آف ٹرسٹ اور بہت ہماری ایئر فورس کی تعریف کی، جب ملٹری کے لوگ آتے ہیں ہماری مسلح افواج کی ملٹری کی تعریف کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ جو بلڈ کانفیڈنس ہوا اس کو اور ہمیں ابھی آگے لے کے جانا ہے، اس کو ہم نے اور ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ انڈیا جس طریقے سے وہ شکست فاش اپنے زخم کاٹ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بدلہ لینے کی مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ جو آ رہی ہیں یہ بہت موقع کے پر آتی ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کنوے کرنے کا کہ انڈیا بیٹر ریمین اوے، ڈونٹ کم اینڈ ڈو اینی مس ایڈونچر، ورنہ اس سے زیادہ اکنامک اور ملٹری لاس آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں اور پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ بالکل چٹان کی طرح، بلکہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں آئرن بردرز کہتے ہیں، اس کے بعد کہ ہماری ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے اور سمندر سے گہری دوستی ہے، اس کا مطلب ہے بہت اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے تو آنیسٹلی آئی فیل سو ہیپی اینڈ کانفیڈنٹ کہ ایک ہمارے ساتھ ایسا ملک ہے جو ہر وقت ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان چین دوستی جو ہے یہ لازوال ہے ہمیشہ کے لیے، اٹ ول ریمین ایز سچ، اور وہ پاکستان کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بیان آیا میرے خیال میں اٹ کنویز لاٹ آف میسج ٹو دا ورلڈ
اور اس کے بعد خاص طور پہ انڈیا کو جو بڑی کوشش کر رہا ہے روابط بہتر کرنے کی چائنا کے ساتھ، لیکن چائنا کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مکار دشمن ہے، کتنا کننگ دشمن ہے، کتنا موقع پرست دشمن ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اس کا ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ جو چینی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے، جتنے بھی کڑے امتحانات ہوئے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ چائنا کی پرائورٹی پاکستان، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی مسلح افواج کو جو ماڈرن رکھنا، ان کے ٹیکنالوجی کا کرنا، آئی تھنک، اور جس طریقے سے پاکستان بھی اسی طرح کرتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان از آلسو اسٹینڈنگ آل دا ٹائم ود آور چائنیز برادرز، اور اس لیے جو وہ ٹیکنالوجی دیتے ہیں، جس ایکشن طریقے سے، جس پروفیشنل طریقے سے ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس سے چائنیز کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آئی تھنک اس لیے چائنیز کی کانفیڈنس ڈیولپ ہے، جو جہاز وہ بناتے ہیں، ہم اس کو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے جتنی زیادہ پروفیشنل طریقے سے استعمال کرتے ہیں، آئی تھنک یہ بہت بڑا کمال ہے ہماری ایئر فورس کا، اور اس کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ چائنیز ٹیکنالوجی، پاکستان کی پروفیشنل ایئر پائلٹ، آئی تھنک ویری لیتھل کمبینیشن جو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی، خاص طور سے میں ہم لوگوں نے جس طریقے سے گراؤنڈ رڈار اور ایئر رڈار کو سنکرونائز کر کے ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا، میرے خیال میں یہ انڈیا اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہی گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب۔ میجر جنرل زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر کڑے امتحانات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے پاکستان اور چین۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی، دیکھیں، پاکستان اور چائنا کا جو پارٹنرشپ ہے یا جو شراکت داری ہماری چل رہی ہے، یہ بہت ہی اسٹریٹجک ہے جی۔ ہیوج انویسٹمنٹ ہے چائنا کی پاکستان کے ساتھ، اور ایک نیچرل الائز ہے جن کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہے سیکورٹی ڈومین میں، پولیٹیکل ڈومین میں، اور سب سے بڑھ کر اکنامک ڈومین میں جی۔ جو چائنا کا BRI پروجیکٹ ہے، روڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے، اور اس کا سی پیکٹ ہے، ایک بہت ہی اہم عنصر ہے، اور پورا ویسٹ تک جو یورپ اور پلس جو سینٹرل ایشین ریپبلک، تو یہ آف کورس ایک ریجنل جو ڈومیننس ہے یا جو افیکٹونیس ہے چائنا کی، وہ تھرو پاکستان ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹرسٹ کا جو فضا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، دس از انپریسیڈنٹڈ۔ یہ دنیا کی کسی بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اتنی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرسٹ جو ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور مشکل وقت میں بھی جو ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، دس ہیز نیور بین آبزروڈ جی، پوری دنیا کی ریلیشن شپ آپ کہیں بھی دیں۔ آف کورس پاکستان جو ایک نیچرل برج ہے بٹوین بہت سی پالیٹکس کے درمیان، آئیڈیالوجیز کے ریجنز کے درمیان، تو چائنا اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور آف کورس چائنا نے پاکستان کے جتنے بھی اسٹریٹجک روٹس ہیں اس میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، خاص طور پہ انڈین کانٹیکسٹ میں۔ اور اب جو ہماری شراکت داری چل رہی ہے ٹو برنگ اسٹیبلٹی ٹو افغانستان، تو دونوں اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان چائنا کو امریکہ کے ساتھ جو ان کے ویسٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، خاص طور پہ امریکن تعلقات، جو نیچرل برج کے طور پر افیکٹونیس کے ساتھ یہاں پر شامل ہو سکتا ہے۔ اور جو ٹرسٹ لیول ہے، خاص طور پہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ تو ہے، لیکن خاص طور پہ جو ٹرسٹ لیول ہے ود دی پاکستان ملٹری لیڈرشپ، وہ اس کا وہ ایک چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے جی۔ تو پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ اسٹریٹجک فوائد لے کر آئے ہیں، اور آگے چل کر ابھی جب چائنا نے، آپ نے دیکھا کہ جب تینوں ملکوں کا دورہ کیا وزیر خارجہ نے، انڈیا، افغانستان، پاکستان، تو انہوں نے پاکستان کے جو سٹاپ تھا اس کو سب سے اہم قرار دیا جی، کہ میرا جو پاکستان کا، اور اس پہ انڈین چینل جس طریقے سے کمنٹری کر رہے ہیں، یا جی انڈیا میں ایک جو ٹینشن ہوئی ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو پریفرنس دی ہے۔ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ جو ٹرسٹ لیول ہے اس کو کبھی نیچے نہ جانا دے۔ یس، وی کین ہیو ریلیشن شپ ود آل کنٹریز ان دا ورلڈ، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود چائنا۔ آف کورس یہ ہماری پرائیورٹی، ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس موقع پر آرمی چیف کا بھی سامنے بیان آیا، فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک رہے ہیں، پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی آف کورس یہ ایک جیسچرنگ بھی ہے، اگر کوئی کریٹ کروانا چاہ رہے ہیں یا کسی کو کوئی شک ہو کہ جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اب تھوڑی سی الائنمنٹ بہتر ہوئی ہے یا جو چیزیں چل رہی ہیں،
تو دیٹ از ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف چائنا. ایک چیز یاد رکھیے کہ جب چیف گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم امریکہ میں بھی, تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ والے لنچ میں بھی اور بعد میں بھی جو انٹریکشن ہوئے ہیں ان کے سینٹرل کمانڈ میں جن کوریلا کی جب تبدیلی ہو رہی تھی, تو انہوں نے وہاں پہ بھی اور جب یہاں پہ بھی ان کے چیف آف اسٹاف آئے ہوئے پاکستان میں, تو بڑا کلیئرلی امریکہ کو بتایا کہ ہماری چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے یا جو پارٹنرشپ ہے وہ دیٹ از ناٹ اگینسٹ امریکہ. نہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے کبھی کوئی چائنا کی کسی چیز کو سکٹل کرنے کی کوشش کریں گے. دیٹس وائی ایم سیکنگ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی یہ ان کو میسج دیا ہے کہ ہماری پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, ہم بہت اچھا برج ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی, ہماری دوستی ہو سکتی ہے, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف چائنا. اور بلکہ جو امریکہ اور پاکستان چائنا کے درمیان ایک اچھے برج کے طور پہ جب میں بار بار جس چیز کا ذکر کروں وہ یہی ہے کہ اسٹریٹجیکلی یہ سارا جب الائنس یہاں پہ اکٹھا اگر کام کرتا ہے تو یہ افغانستان کی اسٹیبلٹی میں اور ریجن کی اسٹیبلٹی میں ایک بہت اہم رول ادا کرے گا. اور یہ جو انڈین کانسیپٹ ہے یا جو انڈین اپروچ ہے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کی اپنی ہیجمان ڈیزائن کی, ان کو بھی پھر چیک کیا جا سکتا ہے. جی بڑی اکانومیز ہیں, پاکستان بھی ایک مڈل اکانومی ہے, ان کے ساتھ جب بڑی اکانومی کے ساتھ ملے گی تو پاکستان بھی اتنا ہی ترقی کرے گا. تو یہ گارنٹیز ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف بڑا پروناؤنسلی بتا رہے ہیں اور اس کا اظہار اناؤنس کر کے اس طرح کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی بھی ملک کو جو پیغام آنا ہے یا جو شک شبہات تھوڑے سے رہ جاتے ہیں وہ دور کر دیے جائیں. اچھا, ایک اور چیز جو بیان سامنے آیا ہے چینی وزیر خارجہ کی جانب سے, انہوں نے سفارتکاری کی بات کی اور ان کا کہ پڑوسی سفارتکاری میں وہ سب سے پہلی اہمیت پاکستان کو دیتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں پاکستان ان کا نیچرل الائی ہے جی, اور آپ کے جب دیکھیں ہماری کنورجنس آف انٹرسٹ ہے, دونوں کو خطرہ ہے اس انڈین ڈیزائن سے, ہندوتوا کی اپلیکیشن دونوں کے خلاف ہو رہی ہے, افغانستان کی سرزمین وہ دونوں کے خلاف کریں گے. آپ کو تو پتہ نا کمیلین اپروچ ہے انڈیا کی, وہ اپنی ڈپلومیٹک کمیلین اپروچ کی وجہ سے وہ کسی میں بھی رنگ بدل کے وہ they will never ever be sincere to China, تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو وہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے, ہمارا کامن تھریٹ ہے دونوں کنٹریز کو, ہمارے کشمیر کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں, اور آف کورس دیٹس وائی وہ کہتے ہیں جی پاکستان سے آگے وہ ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا ہونا. پھر ٹائم ٹیسٹڈ ٹرانسپیرنٹ جو کہتے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے کم از کم اپنے تعلقات میں, تو جب اتنی آلریڈی چیزیں موجود ہوں تو ڈپلومیسی خود بخود بہتر طریقے سے چلائی جا سکتی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ جنرل صاحب کہ ہمیشہ بھارت کی کوشش رہی ہے پاکستان اور چین کی دوستی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کریں, اور یہ بیانات واضح ہیں کہ پاک چین دوستی میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. جی بالکل, یہ دیکھیں نا انڈیا کا تو کام ہے سکٹل کرنا. انڈیا وڈ نیور لائک کہ پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو, کیونکہ ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے جی اس کے ساتھ, اور وہ ذہنی طور پر کبھی ابھی آپ دیکھ لیں نا, ابھی جب پہلگام کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوئے اور یہ جو سو کالڈ آپریشن سندور میں انہوں نے نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی جو اب نارمل میں بدل گیا, تو پاکستان کے رسپانس کے وقت انہوں نے پروناؤنسلی اناؤنس کیا کہ جی وی ور ایکچولی فائٹنگ چائنا, پاکستان اینڈ ٹرکیا, اور چائنا کو وہ بار بار نمبر 1 اینیمی کے طور پہ گردان رہے تھے. ابھی ایس سی او کی جو پچھلی میٹنگ اس کے ایجنڈے کو وہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اس کا جو دو چہرے ہیں یہ سامنے آ گیا. اب جب امریکہ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب ان کو جوتے پڑے ہیں تو تب ان کو چائنا کی یاد آئی, اور اب یہ مودی صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں. بٹ چائنیز آر اسٹریٹجک تھاٹس والے لوگ ہیں, وہ دے ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ وٹ انڈیا از آل اباؤٹ. وہ انڈیا کی جو ٹیکٹکس ہے اس کو بھی جانتے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ انڈیا کے کریکٹر کو جانتے ہیں. یہ جو کمیلین کریکٹر ان ڈپلومیسی ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دے آر ڈیپ, وہ اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ ایگزیکٹلی دے نو, تو دے ول نیور ایور کمپرومائز آن پاکستان. اس لیے تو وزارت خارجہ کا جب وزیر خارجہ کا جب وزٹ ان کا وہاں کا, تو اس کے بعد انہوں نے جا کہا کہ جو پاکستان کا سٹاپ تھا دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ سٹاپ. تو یہ کلیئر انڈیکیشن تھی اس چیز کی, انہوں نے میسج کر دیا انڈیا کو بھی باقی دنیا کو بھی کہ دے کین ناٹ کمپرومائز آن پاکستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ, جو پہ ٹرسٹ پہ, بھائی چارگی پہ اور ایک دوسرے کے میوچل ریسپیکٹ کے اوپر بیس کی جا رہی ہے. یہ ڈیپ روٹیڈ ہے, اٹس ناٹ اے نیو تھنگ کہ وہ ایک آدھ انسیڈنٹ سے یا ایک آدھ چیز سے خراب کر دیجیے. تو انڈیا تو اس کو ہمیشہ اس پارٹنرشپ کو توڑنے کی کوشش کرے گا. وی ہیو ٹو اسٹریٹجیکلی پروٹیکٹ دس پارٹنرشپ, دیٹ از مور امپورٹنٹ فار اس. اچھا سر, ایک اور چیز, ابھی چینی وزیر خارجہ کے دورے میں پاکستان میں یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ عالمی منظرنامہ کچھ بھی ہو, اور جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے لازوال ہے اور ناقابل تسخیر ہے ہمیشہ کے لیے. دیکھیے اس ریجن میں تینوں بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ ہیں, امریکہ کے بھی ہیں, رشیا کے بھی ہیں, چائنا کے بھی ہیں, اور یہ اکنامک انٹرسٹ ہیں لیڈ میں.
اس ریجن کی اسٹیبلٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں. امریکہ ذرا اسٹیبلٹی دوسرے کانسیپٹ سے وہ ذرا فورس کا یوز بھی کر چکا ہے, ایران کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہو چکی ہے, جبکہ چائنا اور رشیا اسٹیبلٹی بات چیت سے, ڈپلومیسی سے, پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, بٹ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور کوئی بھی بگ پاور دوسری پاور کے لیے ویکیومز نہیں چھوڑتی کسی بھی ریجن کے اندر, کوئی اس کو اسپیس نہیں دیتی. یہ پاور پالیٹکس ہے, دس از دا ریئل پالیٹکس. تو چائنا ول نیور ایور وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو بٹرے کہنا یا پاکستان کو چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتے. اتنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے ان کی پاکستان میں, اور پھر ٹرسٹ کے اوپر بیس ہے. تو اس لیے وہ بڑا پروناؤنسلی کہہ رہا ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی چائنا جو بھی حالات ہو, چاہے امریکن اپلیکیشن ہو, رشین اپلیکیشن ہو, مڈل ایسٹ کے جو بھی حالات ہو, جو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ ہمیشہ اسی عروج پر رہیں گے, اور اس کو وہ بھی جیلسلی گارڈ کریں گے. اور جس طرح پاکستان نے گارڈ کرنا ہے, چائنا نے اس ریلیشن شپ کو گارڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے میجر جنرل ریٹائرڈ ظاہر محمود صاحب. اہم بیان سامنے آئے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی فیلڈ مارشل مونی سے ملاقات کے بعد. وانگ زی نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے.